الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ کنہیں بہکا دیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے جب چاہو جہاں سے کھاؤ اور اسی طرح سے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ شیطان نے انہیں بہکا دیا اور جو کچھ نعمتوں میں وہ تھے وہاں سے انہیں نکلوا دیا، یعنی نکلوانے کا وہ سبب بنا، ان دونوں کے جنت میں اور نعمتوں میں سے نکلوانے کا سبب وہ بن گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کہا گیا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ اس کو قرآن حکیم میں فَأَزَلَّهُمَا اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک اور قرأت اس میں کیا ہے فَأَزَالَهُمَا، فَأَزَلَّهُمَا کی جگہ کیا ہے فَأَزَالَهُمَا۔ تو دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے کے معنی میں کیا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوایا، اور دوسرے کے اس میں کیا ہے فَأَزَالَهُمَا دونوں کو وہاں سے ہٹا دیا، وسوسے کر کے دونوں کو وہاں سے ہٹوا دیا اور انہیں نکلوانے کا سبب بن گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا انہا جنت سے انہیں ہٹا دیا، نکلوا دیا، اور اس کے بعد فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ جن نعمتوں میں وہ تھے ان نعمتوں میں سے انہیں وہ نکلوا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقُلْنَا ہم نے کہا، اس سے کہا آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ کہا اِهْبِطُوا اتر جاؤ۔ اچھا، دو لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں تم سب اتر جاؤ، ہیں دو افراد، اور دو افراد کے لیے کیا آتا ہے اِهْبِطَا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے اِهْبِطُوا۔ عربی زبان میں اگر دو لوگوں کو خطاب کرنا ہو تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایک کے لیے الگ صیغہ ہے، دو کے لیے الگ، تین کے لیے الگ، اور تین سے زیادہ ہو تو الگ۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں سے یہ کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تو تیسرا کون تھا؟ دو تو تھے، تیسرا کون تھا؟ تو علماء نے بتایا تیسرا ابلیس تھا۔ ابلیس کو بھی کہا کہ تم بھی یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ۔ ابلیس کو بھی وہاں سے اترنے کا حکم ملا، آدم علیہ السلام کو بھی، حوا علیہ السلام، تینوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد شیطان دشمن ہے کس کا؟ آدم اور حوا کا۔ یہ یہاں سے دشمنی شروع ہو رہی ہے، کس کی؟ ابلیس کی، شیطان کی، انسان سے، یہیں سے دشمنی شروع ہوئی۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ انسان کا ایک دشمن اس کے ساتھ جنت سے اتر کر آیا ہے نیچے، تو انسان کو اس دشمن سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، یعنی کون؟ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مقرر وقت تک۔ یہاں پر دیکھیے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی، ایک تو
تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ تم جا کے ٹھہرو گے کہاں؟ الارض، زمین پر جا کے ٹھہرو گے، وہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہیں رہ سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک وقت ہی نہیں رہنا۔ یہ دو بات آپ یاد رکھیں، ایک وقت تک ہی تم کو وہاں رہنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے وہاں کی نعمتوں سے، اور وہیں پہ ٹھہرنا ہے۔ اس سے علماء نے یہ بات کہی کہ قرآن حکیم میں ارض جو ہے، ارتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی پر انسان رہ سکتا ہے، کسی اور جگہ انسان رہ نہیں سکتا۔ سائنس آج کیا کر رہی ہے؟ دوسرے پلانٹ پہ رہنے کی کوشش اور تلاش جاری ہے کہ کہاں اور انسان رہ سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم یہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم جا رہے ہو، اتر رہے ہو، لیکن جانا کہاں ہے؟ بہت سارے پلانٹ ہے، اس میں نہیں جانا ہے، ارتھ جو ہے وہیں پر تمہیں جانا ہے، اور وہیں مستقر ہوگا، اور ایک وقت کے لیے ہوگا، ہمیشہ وہاں نہیں رہنا۔ متاعن الی حین، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہیں پر، وہاں رہو گے زمین پر، وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے جو اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن یہ تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک وقت تک رہنا ہے۔ وہ کب ہے وقت؟ قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، یعنی تمہاری جو ضروریت ہے وہ وہاں رہے گی۔ آدم علیہ السلام کو خطاب ہے، لیکن ان کی ساری اولاد ہے، اس سے مراد اولاد ہے، یعنی آدم علیہ السلام تو اپنی ایک مدت مقرر جو ان کی ہے عمر، اتنی گزار کر تو وہ چلے جائیں گے، لیکن ان کی جو ضروریت ہے، ان کی جو اولادیں ہیں، ہم سب جو ہے یہ قیامت تک ہی رہ سکتے، اس کے بعد نہیں رہ سکتے۔ قیامت جب برپا ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی، تو انسان کی جو مدت ہے یہاں عرض پر رہنے کی وہ مکمل ہو جائے گی، اور وہاں سے اسے جانا پڑے گا۔ تو اس طرح سے یہ آیت کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی، آیت نمبر 36 کی۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔